السلام علیکم دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہماری باڈی کے اندر کوئی سیکیورٹی سسٹم نہ ہوتا تو ایک چھوٹا سا کٹ، ایک معمولی انفیکشن یا ایک ہلکی سی چوٹ بھی ہماری جان لے سکتی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر ایک ایسی زبردست ڈیفنس آرمی بنائی ہے جو 24 گھنٹے بغیر آرام کیے ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آرمی صرف دشمن کو مارتی ہی نہیں بلکہ پورا ایمرجنسی آپریشن بھی چلاتی ہے، سرخ الارم بھی بجاتی ہے، راستے بھی کھولتی ہے، فورسز بھی بلاتی ہے اور زخمی علاقے کی مرمت بھی کرتی ہے اور ساتھ دشمن کو مارتی بھی ہے۔ اور دوستوں، جب یہ پوری ایمرجنسی کارروائی ہماری باڈی میں شروع ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں انفلیمیشن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انفلیمیشن کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انفلیمیشن اکثر اوقات بیماری نہیں ہوتی بلکہ بیماری یا انجری کے خلاف ہماری باڈی کی جوابی کارروائی ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے اگر کسی ملک پر حملہ ہو جائے تو وہاں فوج، پولیس، ایمبولینس، اسپیشل فورسز سب فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہماری باڈی پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ چوٹ لگنے کے بعد ہماری باڈی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ ریڈنس کیوں ہوتی ہے؟ گرمی کیوں بڑھتی ہے؟ سوجن کیوں آتی ہے؟ اور درد آخر ہوتا کیوں ہے؟ چلیے دوستوں، آج اپنی ہی باڈی کے اندر چلنے والی اس خفیہ جنگ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، فرض کریں آپ سبزی کاٹ رہے ہیں اور اچانک چاقو آپ کی انگلی پر لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی چوٹ لگتی ہے، سب سے پہلے اس جگہ کے کچھ سیلز ڈیمیج یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے یہ سیلز خاموشی سے نہیں مرتے بلکہ جاتے جاتے ایمرجنسی سگنل چھوڑتے ہیں۔ ان سگنلز کو ہم ڈیمیج سگنلز کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شہر میں دھماکہ ہو جائے اور فوراً ہر جگہ سے ایمرجنسی کال جانا شروع ہو جائے کہ یہاں حملہ ہو گیا ہے، فوراً مدد بھیجو۔ بس یہی سگنل ہماری باڈی کے امیون سسٹم کو الرٹ کر دیتے ہیں، اور پھر بلڈ میں موجود ہماری باڈی کے سپاہی یعنی وائٹ بلڈ سیلز، خاص طور پر میکروفیجز فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اب دوستوں، یہ میکروفیجز صرف لڑاکا سپاہی نہیں ہوتے بلکہ یہ انٹیلیجنس آفیسر بھی ہوتے ہیں۔ یہ دشمن کو پہچانتے بھی ہیں اور پوری باڈی کو خبر بھی دیتے ہیں۔ اب یہ میکروفیجز اور انجرڈ سیلز مل کر کچھ خاص کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، جیسے ہسٹامین، پروسٹاگلینڈنز، بریڈیکائننز، سائٹوکائنز وغیرہ، اور یہی کیمیکلز اصل میں پوری انفلیمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے فوج کسی علاقے میں پہنچتے ہی سائرن بجائے، راستے کھلوائے، مزید فورس بلوائے اور پورے علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دے۔ بالکل اسی طرح یہ کیمیکلز ہماری باڈی میں ایمرجنسی آپریشن شروع کر دیتے ہیں، اور اسی آپریشن کے نتیجے میں ہمیں وہ 5 فیمس سائنز نظر آتے ہیں جو اگر ایکچوئل کسی ملک پر حملہ ہو تو اس صورت میں نظر آتے ہیں۔ ہم باڈی کے معاملات میں ان سائنز کو کارڈینل سائنز آف انفلیمیشن کہتے ہیں۔ یعنی پہلا، ریڈنس، یعنی اس جگہ پہ سرخ الارم بجنے شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہیٹ، یعنی وہ جگہ گرم ہونے لگ جائے گی۔ تیسرا، پین، یعنی اس جگہ پہ درد ہوگا۔ اور چوتھا، سویلنگ، یعنی اس جگہ پہ رش لگ جائے گا۔ اور پانچواں، لاس آف فنکشن، یعنی وہ جگہ کام نہیں کر پائے گی۔ اور دوستو، اب ہم ان 5 سائنز کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا، ریڈنس، یعنی لالی کیوں ہوتی ہے؟ دوستوں، چوٹ لگنے کے بعد میکروفیجز جو ہسٹامین ریلیز کرتے ہیں وہ قریبی بلڈ ویسلز کو وائڈن کر دیتے ہیں، یعنی بلڈ ویسلز پھیل جاتی ہیں۔ اب ذرا امیجن کریں
کہ کسی شہر میں ایمرجنسی لگ جائے تو حکومت سب سے پہلے کیا کرے گی؟ روڈ خالی کروائے گی اور ٹریفک روکے گی، راستہ کھلوائے گی تاکہ امدادی ٹیمیں جلدی پہنچ سکیں۔ بالکل یہی کام ہسٹامین کرتا ہے۔ یہ بلڈ ویسل کو کھول دیتا ہے تاکہ زیادہ بلڈ، زیادہ امیون سیلز اور زیادہ نیوٹرینٹس اس زخمی جگہ تک پہنچ سکے۔ اور چونکہ بلڈ کا رنگ ریڈ ہوتا ہے اس لیے وہ ایریا بھی سرخ نظر آنے لگتا ہے۔ یعنی دوستوں، ریڈنس اثر میں ڈینجر سائن نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ باڈی کی آرمی موقع پر پہنچ چکی ہے۔ دوسرا، ہیٹ یعنی گرمی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دوستوں، اب جب بلڈ فلو بڑھ گیا تو لازمی بات ہے کہ اس جگہ پر گرما گرمی بھی بڑھے گی، کیونکہ ہماری باڈی کی کور سے آنے والا بلڈ گرم ہوتا ہے، اور جب زیادہ گرم بلڈ اس انجرڈ ایریا میں آنے لگتا ہے تو وہ جگہ گرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آپریشن ایریا میں اچانک سینکڑوں گاڑیاں، فورسز اور مشینری پہنچ جائے تو وہاں ایکٹیویٹی اور ہیٹ دونوں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح انفلیمیشن والی جگہ پر بھی میٹابولک ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور اسی لیے وہ حصہ گرم محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا، پین یعنی درد کیوں ہوتا ہے؟ دوستوں، اب آتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ کوسچن پر، آخر درد ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، چوٹ لگنے کے بعد ریلیز ہونے والے کیمیکلز جیسے بریڈیکائنن، پروسٹاگلینڈن، ہسٹامین، یہ سکین میں موجود اسپیشل پین ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جنہیں کہتے ہیں نوسیسیپٹرز۔ یہ نوسیسیپٹرز اصل میں باڈی کے ڈینجر سینسرز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ انجری ڈیٹیکٹ کرتے ہیں فوراً الیکٹریکل سگنل جنریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ سگنل نروے کے ذریعے سپائنل کارڈ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے برین تک پہنچتے ہیں، اور پھر ہمیں پین محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک بہت حیران کن چیز ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ اگر ہاتھ اچانک کسی گرم چیز پر لگ جائے تو ہم ہاتھ پہلے پیچھے کھینچتے ہیں اور درد بعد میں محسوس ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ باڈی پہلے آپ کو بچاتی ہے، پھر برین کو رپورٹ بھیجتی ہے۔ یعنی سپائنل کارڈ فوراً ریفلیکس ایکشن سٹارٹ کر دیتی ہے اور بغیر برین سے پوچھے مسل کو حکم دیتی ہے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارڈر پر موجود فوج پہلے حملہ روکتی ہے اور بعد میں ہیڈ کوارٹر کو پوری ڈیٹیل بھیجتی ہے۔ اور دوستوں، ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھیں، پین اصل میں پنشمنٹ نہیں ہوتا، پین ایک وارننگ الارم ہوتا ہے۔ یہ باڈی آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے یہ حصہ زخمی ہے، اسے مزید ڈیمیج مت کرو، کیونکہ اگر پین نہ ہو تو انسان زخمی حصہ استعمال کرتا رہے گا اور انجری مزید خراب ہو جائے گی۔ یعنی پین حقیقت میں ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہی نہیں، انفلیمیشن کے کیمیکلز قریبی نروز کو ایکسٹرا سینسٹیو بنا دیتے ہیں، اس لیے زخم والی جگہ پر ہلکا سا ٹچ بھی پینفل لگتا ہے، کیونکہ باڈی کہہ رہی ہوتی ہے پلیز اس جگہ کو آرام دو، یہاں ریپیئر ورک چل رہی ہے۔ اب چوتھا، سویلنگ یعنی سوجن کیوں ہوتی ہے؟ دوستوں، جب ہسٹامین بلڈ ویسلز کو زیادہ کھول دیتا ہے تو ان بلڈ ویسلز کی والز تھوڑی لیک ہونے لگتی ہیں۔ اب نارملی بلڈ ویسلز کی وال بہت ٹائٹلی پیکڈ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ اور اس کے کنٹینٹس باہر نہیں نکلتے، لیکن انفلیمیشن کے دوران یہ والز تھوڑی گیپ بنا دیتی ہیں، اور پھر فلوئڈز، پروٹینز، اینٹی بایوٹکس، وائٹ بلڈ سیلز خون کی نالیوں سے باہر نکل کر انجرڈ ٹیشو میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی جمع ہونے والے فلوئڈ کی وجہ سے سویلنگ ہوتی ہے۔ لیکن دوستوں، یہ لیکیج کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی، یہ باڈی کی سمارٹ ہیلنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ باڈی صرف سولجرز نہیں بھیج رہی ہوتی بلکہ پوری ریپیئر ٹیم بھیج رہی ہوتی ہے۔ یعنی انفیکشن سے لڑنے والے سیلز، ٹیشو ریپیئر کرنے والے فیکٹرز، کلوٹنگ پروٹینز اور نیوٹرینٹس وغیرہ، سب کچھ وہاں پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈیزاسٹر ایریا میں فوج، ڈاکٹرز، ایمبولینس،
خوراک اور ریسکیو ٹیمیں سب پہنچ جائے۔ اور دوستوں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں یہ بھی ہے کہ سویلنگ کی وجہ سے پریشر بڑھتا ہے، اور یہی پریشر قریبی نوسیسیپٹرز کو مزید ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس لیے سویلنگ اکثر پین کو اور بڑھا دیتی ہے۔ پانچویں اور آخری سمپٹم، لاس آف فنکشن، یعنی زخمی حصہ کام کیوں نہیں کرتا۔ دوستوں جب کسی جگہ سویلنگ، پین اور ٹیشو ڈیمیج سب ایک ساتھ ہوں تو باڈی خود بخود اس حصے کی موومنٹ کم کر دیتی ہے، کیونکہ باڈی جانتی ہے اگر یہ حصہ حرکت کرتا رہا تو ہیلنگ سلو ہو جائے گی۔ اس لیے مسلز خود بخود ٹائٹن ہونے لگتے ہیں، اور برین بھی اس جگہ کی موومنٹ کو سپریس کرتا ہے، یعنی انسان نیچرلی اس حصے کو استعمال کرنا اوائڈ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی حملے کے بعد فوج پورا علاقہ سیل کر دے تاکہ ریپیئر اور آپریشن سیفلی ہو سکے۔ دوستوں یہ تھے وہ 5 کارڈینل سائنز آف انفلیمیشن جو ہماری باڈی کے اندر چلنے والی جنگ کی ویزیبل سائنز ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ سوال آتا ہے کہ انفلیمیشن ہمیشہ اچھی ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اگر انفلیمیشن کچھ وقت کے لیے ہو تو یہ فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہیلنگ پروسیس کا حصہ ہے، اسے کہتے ہیں ایکیوٹ انفلیمیشن۔ لیکن اگر یہ انفلیمیشن لمبے عرصے تک جاری رہے تو پھر یہ باڈی کے اپنے ٹیشوز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے کہتے ہیں کرونک انفلیمیشن۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر فوج کچھ دن کسی علاقے میں رہے تو وہ پروٹیکشن ہوتی ہے، لیکن اگر سالوں تک جنگ چلتی رہے تو پورا شہر تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کرونک انفلیمیشن ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ دوستوں آج آپ نے دیکھا کہ ہماری باڈی کے اندر کتنی انٹیلیجنٹ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ پین، ریڈنس، سویلنگ، یہ سب صرف سمپٹمز نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات کی سائنز ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ تو اگلی بار اگر آپ کو چوٹ لگے اور وہاں پین، ہیٹ، ریڈنس یا سویلنگ ہو تو یاد رکھنا آپ کی باڈی کے اندر ایک پوری آرمی جنگ لڑ رہی ہے۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے آج سے پہلے انفلیمیشن کو کبھی اس اینگل سے سمجھا تھا یا نہیں۔